السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول چھوٹی چھوٹی باتیں بائے راشدہ رفعت، اور یہ ناول آفٹر میرج بیسڈ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے سسرالی رشتوں کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے اس پر بیسڈ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رشتہ معقول تھا لیکن لوگ تقریباً انجان تھے۔ امی ابو اگر ہاں نہ کے بیچ لٹکے ہوئے تھے تو یہ تذبذب کرنا بنتا بھی تھا۔ جن دنوں منجلی پھپھو کے شوہر اپنے آبائی گھر کی جدت بھرے انداز میں نئے سرے سے تعمیر کروا رہے تھے، تو فقط 2-3 ماہ کے لیے پھپھو کی فیملی قریب کے علاقے میں کرائے کا گھر لے کر وہاں شفٹ ہوئی تھی۔ پھپھو اور پھوپھا دونوں مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ ٹھکانہ گو کے عارضی تھا، لیکن انہوں نے خیر و برکت کے لیے درس قرآن کا اہتمام کیا تھا۔ اسی تقریب میں نعمان کی امی کی آئمہ کی امی سے ملاقات ہوئی۔ خواتین کو تو ویسے بھی گفتگو کا بہانہ درکار ہوتا ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھی تھی۔ رسمی تعارف سے شروع ہونے والی گفتگو کچھ دوسرے موضوعات تک پھیل گئی۔ نعمان کی امی کو ذرا سی بات چیت میں ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ ساتھ بیٹھی خاتون اور ان کے خیالات اور مزاج میں بہت زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ وہ خواتین کی اس قسم سے تعلق رکھتی تھیں جو بیٹے کی شادی کے وقت لڑکی سے زیادہ اس کی ماں کا مزاج اور عادتیں پرکھتی ہیں۔ سو جب چند ماہ گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے برسر روزگار ہونے پر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈو مہم کا آغاز کیا، تو ذہن خود بخود نزہت بیگم منجلی پھپھو کی بھاوج کی جانب گیا۔ حالانکہ منجلی پھپھو اپنے گھر شفٹ ہو چکی تھی، تہمینہ بیگم نے پہلے منجلی پھپھو کا نمبر کہیں نہ کہیں سے لے کر ان سے رابطہ کیا، پھر پھپھو کو ساتھ لے کر ہی عفت بیگم کے پاس آ کر ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے پہنچ گئی۔ میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس روز آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کا ماسٹرز مکمل ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا چلو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر بچی کا رشتہ کہیں طے نہیں کیا تو ایک بار میرے نعمان کو دیکھ لے۔ بہت لائق فائق اور سلجھا ہوا بچہ ہے، اور میری خواہش ہے کہ کسی سلجھے ہوئے خاندان میں اس کا رشتہ جڑ جائے۔ بس یوں سمجھے اللہ نے ایک دن بیٹھے بٹھائے خود ہی ذہن میں آپ کا خیال ڈالا۔ بڑی مشکل سے پہلے تو نزہت کو ڈھونڈا، پھر آپ کے پاس آن پہنچی۔ ہمیں مایوس نہ لوٹائیے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو آئمہ کو دیکھا تک نہیں۔ امی حیران تھیں کہ اس دور میں کوئی لڑکی دیکھے بنا رشتہ لینے پہنچ سکتا ہے، تو اسی لیے تو آج آئی ہوں نا۔ آئمہ کو دیکھ لیتی ہوں، آپ میرے نعمان کو دیکھ لیجئے۔ مقدر میں ہوا تو رشتہ جڑ جائے گا، نہیں تو شائستگی سے ایک دوسرے سے معذرت کر لیں گے۔ تہمینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے عفت بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ بات معقول تھی، رشتہ مانگنے کا انداز بھی بہت بھلا تھا۔ آئمہ کو دیکھ کر انہوں نے بہت محبت بھرے انداز میں اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں اس کی موہنی صورت بہت پسند آئی ہے۔ امی بھی پہلی بار نزہت پھپھو کو لے کر ہی ان کے گھر گئی تھی۔ انہیں گھرانہ بھی معقول لگا اور نعمان بھی بہت پسند آیا تھا۔ اگلی بار ابو اور آفاق بھائی بھی نعمان کو دیکھنے گئے۔ نعمان سب کو ہی پسند آیا تھا، لیکن اس سے پہلے خاندان سے باہر رشتہ کرنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ چچا پھپھو ماموں خالہ کے نہ صحیح، لیکن رشتہ ہر صورت خاندان برادری کے اندر ہی ہوتا تھا، چاہے رشتہ داری کتنی بھی دور پرے کی ہوتی۔ یہاں رشتہ بالکل غیر برادری سے آیا تھا۔ امی برادری سے باہر بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، تو ابو بھی روایت شکنی کرنے پر متذبذب تھے، لیکن اصل بات واقعی مقدر کی تھی۔ نزہت نے سمجھایا کہ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرانا کفران نعمت ہے۔ آفاق بھائی نے بھی کھل کر رشتے کی حمایت کی۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد نعمان کے گھر والوں کو ہاں کر دی گئی۔ آئمہ زندگی کے اس موڑ پر خوش تو بہت تھی، لیکن یہ سب اس کی توقع سے بہت پہلے ہو گیا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنی دوسری سہیلیوں کی طرح جاب کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ وہ کیریئر وومن بننا چاہتی تھی، لیکن شادی سے پہلے جاب کرنا اس کی خواہش تھی۔ چھوٹے بڑے کتنے ارمان تھے جو اس کی کمائی سے پورے ہونے تھے۔ اپنی پسند کا موبائل، برانڈڈ ملبوسات، مہنگے ہینڈ بیگز، زمانہ طالب علمی میں کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی کلاس فیلوز کی جن چیزوں کو دیکھ کر جی للچاتا تھا، تو یہی سوچ کر دل کو تسلی دے دیتی کہ اپنی تنخواہ سے یہ سارے ارمان پورے کیے جائیں گے۔ لیکن اب اس کی نوبت آتی نظر نہ آ رہی تھی۔ نعمان کے گھر والوں نے پہلے ہی اندیا دے دیا تھا کہ وہ جلد شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن یہ جلد بھی اتنی جلدی سر پر آ جائے گا، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ نعمان کی بڑی بہن جو فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی تھی، اپنی ساس کے انتقال پر پاکستان آئیں، تو خواہش ظاہر کی کہ انہی چھٹیوں میں
وہ بھائی کی خوشی میں بھی شامل ہو جائے۔ آئمہ سے چھوٹا حسیب تو اس بات کو لے کر خوب ہنسا۔ واؤ آئمہ پی، اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ ساس کی فوت کی نپٹانے کے بعد آپ کی نند اپنی باقی چھٹیوں کو بھی یوٹیلائز کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ اسی چکر میں بھائی کی شادی بھی نپٹا لیں گی۔ کیا عقل مند اور کفایت گھرانہ ہے بھائی؟ حسیب لطف لیتے ہوئے بولا۔ میں ذہنی طور پر اتنی جلد شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، تم لوگوں کو مذاق سوچ رہے ہیں؟ آئمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یوں اچانک بابل کا گھر چھوڑنا کوئی آسان کام تھا بھلا؟ لیکن اس کے بہن بھائیوں کو اس کے دلی جذبات کی پرواہ ہی کب تھی؟ سارا اس سے 2 برس چھوٹی بہن خوب ذوق و شوق سے شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، تو حسیب بھی ہر وقت مذاق کے موڈ میں ہوتا تھا۔ آفاق بھائی تو خیر پوری ذمہ داری سے شادی کے انتظامات کرنے میں امی ابو کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ شازمہ بھابھی جو سگی تایازاد بھی تھی اور آئمہ کو بھابھی سے زیادہ بڑی بہن ہی لگتی تھی، صرف وہ اس کے محسوسات کو سمجھ بھی رہی تھی اور اس کی ہر ممکن دلجوئی بھی کر رہی تھی۔ بہرکیف نعمان کی آپا جان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کی فوری تاریخ طے پا گئی۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا شاید ہر لڑکی کو انتظار بھی ہوتا ہے، لیکن جو اس کی زندگی کا سب سے مشکل دن بھی ہوتا ہے۔ اپنے خونی رشتوں سے جدا ہو کر ایک اجنبی کو اپنا سب کچھ مان کر اس کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر جا بسنا کوئی اتنا آسان مرحلہ تھوڑی ہوتا ہے۔ رخصتی کے وقت بیوٹیشن کی ساری ہدایات کو پسے پشت ڈال کر آئمہ نے گھر والوں سے لپٹ کر وہ رونا دھونا مچایا کہ اسے چپ کروانا ہی مشکل ہو گیا۔ واؤ آپی، دل خوش کر دیا تم نے، اتنا روئی ہو کہ قرون وسطیٰ کی دلہنوں کی یاد تازہ کرتی۔ آج کے ماڈرن دور میں بھلا دلہنیں اتنا کب روتی ہیں؟ وہ حسیب کے گلے لگی تو حسیب اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے پھلجھڑی چھوڑے بنا نہ رہ سکا۔ اس کی یہ شوق سی سرگوشی نعمان نے بھی سن لی تھی۔ اس نے بے ساختہ مسکراہٹ ضبط کی، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے رونے کی رفتار سے وہ بھی خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ صبوحی آپا اور تہمینہ بیگم نے آئمہ کو ساتھ لپٹا چمٹا کر خوب پیار کیا اور ڈھیر ساری تسلیاں دی۔ پگلی خوش قسمت ہو تم، ایک ہی شہر میں مائکہ اور سسرال ہے۔ مجھے دیکھو، شادی کے بعد پردیس جا بسی، گھر والوں سے ملنے کو جتنا مرضی جی بے قرار ہو، صرف فون پر آواز سن سکتی ہوں یا شکل دیکھ سکتی ہوں۔ تمہارا تو جب دل کرے گا جا کر اپنے ماں باپ سے ملا ہوگی۔ صبوحی آپا اسے تسلی دے رہی تھی۔ آئمہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاش یہ مہربان نظر آنے والے لوگ بعد میں بھی ایسے ہی مشفق اور ملنسار رہیں۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ ڈراموں، کہانیوں، حتیٰ کہ اپنے آس پاس کی حقیقی زندگی میں بھی اس نے یہی دیکھا تھا کہ سسرالی رشتہ دار بہت جلد اپنے پن کا چولا اتار پھینکتے ہیں۔ وہ بھی دل ہی دل میں خائف تھی، جانے ان لوگوں کی اصلیت یہی ہے یا اسے ظاہر ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ شادی کے ابتدائی دن گویا پر لگا کر اڑ گئے۔ نعمان بہت نرم خو اور محبت کرنے والا شریک سفر ثابت ہوا۔ اس کے سنگ چند دن گزار کر یوں ہی لگنے لگا جیسے جنم جنم کی آشنائی ہو۔ وہ دوستانہ مزاج رکھنے والا بندہ تھا۔ شوہر کے حوالے سے آئمہ کے دل و دماغ میں جتنے بھی خدشات تھے وہ اب ماضی کا قصہ محسوس ہونے لگے۔ وہ اتنا اچھا جیون ساتھی ملنے پر رب کی ممنون تھی۔ ابھی تک تو سسرال والوں کا مجموعی تاثر بھی اچھا ہی تھا۔ سسر ریٹائرمنٹ کے بعد وقت گزاری کے لیے اسٹیشنری کی دکان کھولے بیٹھے تھے۔ وہ صبح ناشتے کے بعد گھر سے نکلتے تو شام ڈھلے گھر لوٹتے۔ ان کے دوست احباب بھی ان کی دکان پر ہی مل جاتے، سو کاروبار چلتا نہ چلتا ان کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ گھر میں سب سے بڑی صبوحی آپا تھی، جو ساس کی فوت کی اور بھائی کی شادی نپٹا کر سعودیہ واپس چلی گئی تھی۔ ہاں، ویڈیو کال پر باقی گھر والوں کے ساتھ نئی نویلی بھاوت سے بھی حال احوال ضرور لیتی تھی۔ صبوحی آپا کے بعد نعمان کا نمبر تھا۔ نعمان سے 1.5-2 سال چھوٹا ارسلان تھا۔ دونوں بھائیوں کی بہت دوستی اور بے تکلفی تھی، لیکن ارسلان آئمہ کا بڑی بھابھیوں والا احترام ہی کرتا تھا۔ ارسلان سے چھوٹی زویا، جو فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، میڈیکل کا میرٹ بنانا جس کا جنون تھا، گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی۔ آئمہ کے لیے اب تک خاصی بے ضرر سی نن ثابت ہوئی تھی۔ اس کا زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں ہی گزرتا۔ گھر میں صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے ملازمہ آتی تھی۔ کچن کے کام تہمینہ بیگم خود نمٹاتی تھی۔ آئمہ کی ماں کی طرح وہ بھی گھر کے کاموں میں خوب مستعد تھی۔ شادی کے بعد سیر سپاٹے کا پروگرام اختتام پذیر ہوا تو دعوتی سیزن شروع ہو گیا۔ نعمان کے قریبی رشتہ داروں کی دعوتیں بھگتائی گئیں تو آئمہ کے خاندان والوں کی طرف کی دعوتیں شروع ہو گئیں۔ شام کو تقریباً روز ہی دونوں کہیں نہ کہیں مدعو ہوتے۔ ہاں، دن کے کاموں میں آئمہ نے تہمینہ بیگم کا ہاتھ بٹانے کی اپنی سی کوشش شروع کر دی تھی۔ کچھ دن اور گزر جائیں بیٹا، پھر تم سے کھیر پکواؤں گی، اس کے بعد کام شروع کر دینا۔ ابھی تمہیں کاہے کی جلدی ہے؟ یہی تو دن ہے انجوائے کرنے کے۔
پھر یہ گھرداری تو ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑتی. جاؤ شاباش, اتنا اچھا جوڑا پہن کر برتن دھونے کھڑی ہو گئی ہو. میں دھو لوں گی خود. آئمہ ناشتے کے برتن دھونا چاہ رہی تھی جب تہمینہ بیگم نے اسے پیار سے ٹوکا. پلیز آنٹی, یہ چھوٹے موٹے کام تو مجھے کرنے سے منع مت کیا کرے, مجھے شرمندگی ہونے لگتی ہے. آئمہ کے کہنے پر وہ مسکرا دی. اچھا ابھی تو جاؤ, نعمان آفس کے لیے نکلنے والا ہے, دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. انہوں نے اسے پھر سے کمرے میں بھیج دیا تھا. تہمینہ بیگم واقعی بہت اچھی تھی, لیکن آئمہ کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے واقعی شرمندگی ہوتی تھی, اس لیے آج برتن دھونے کھڑی ہوئی تھی. لیکن انہوں نے اسے پھر واپس بھیج دیا. نعمان آفس کے لیے تیار ہو چکا تھا اور اسے تیار ہونے کے لیے آئمہ کی کوئی مدد درکار نہ ہوتی تھی. آئمہ نے تو ابھی تک اس کے کپڑے تک وارڈروب میں سیٹ نہ کیے تھے. شادی سے پہلے نعمان ارسلان ایک کمرہ شیئر کرتے تھے اور اب تک نعمان کے کپڑے وہیں رکھے تھے. شاید ارسلان ہی اپنے کپڑوں کے ساتھ بھائی کے کپڑے پریس کر دیتا تھا. پلیز نعمان, کتنی بار آپ سے کہہ چکی ہوں, اپنے کپڑے مجھے لا دے, میں الماری میں سیٹ کر دوں گی. آپ کے روز کے کپڑے پریس کیا کروں گی. اب آپ کی شادی ہو چکی ہے, یوں اچھا لگتا ہے کہ ابھی تک ارسلان ہی آپ کے کپڑے پریس کیا کرے. آئمہ نے شوہر کو مخاطب کیا تھا. ارے یار, تم اس کی ٹینشن نہ لو, وہ یونیورسٹی جاتے ہوئے اپنے کپڑے پریس کرتا ہے تو میرے کپڑوں پر بھی استری مار دیتا ہے. ہمیشہ سے اس کی یہی روٹین ہے. کپڑوں کی ذمہ داری اس کی ہی ہوتی تھی, تو جوتوں پر پالش کر کے جرابیں ڈھونڈنا میری. اور تو اور اب میں آ گئی ہوں نا آپ کی ذمہ داری لینے, تو پلیز مجھے میرا کام کرنے سے مت روکے. آئمہ نے کچھ خفا ہو کر اس کی بات کاٹی. وہ واقعتاً بہت بار نعمان سے بات کر چکی تھی کہ وہ اپنا ضرورت کا سارا سامان ارسلان کے کمرے سے اٹھا لائے, لیکن نعمان اس بات کو سیریس ہی نہیں لے رہا تھا. وہاں کچن میں صاف کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی, تو یہاں شوہر کے کپڑے تک چھوٹا بھائی استری کر کے دیتا تھا. آئمہ کی جھنجھلاہٹ فطری تھی. اوکے, ابھی تو آفس جانے دو, شام کو کپڑے لے آؤں گا. نعمان نے مصالحانہ انداز اختیار کیا. آئمہ نے بھی جھنجھلاتے ہوئے تاثرات کی جگہ چہرے پر مسکراہٹ سجا لی. ماموں کی یہاں دعوت تھی. نعمان آفس کے کسی کام میں پھنس گیا تھا. اس نے آئمہ کو میسج کر دیا تھا, تم تیار رہنا, آفس سے آتے ہی نکلیں گے, گھنٹہ تو وہاں پہنچنے میں بھی لگے گا. آئمہ خود تو تیار ہو گئی تھی, لیکن دل ہی دل میں نعمان پر غصہ بھی آیا. کیا تھا جو وہ اپنے کپڑے اس کے سپرد کر جاتا, وہ کم از کم کپڑے پریس تو کر دیتی. خود سے ارسلان کے کمرے میں جا کر کپڑے لینا اسے مناسب معلوم نہ ہوا. نعمان آفس سے لوٹا تو آئمہ نکسک سے تیار اس کی منتظر تھی. بہت دیر ہو گئی ہے یار, بس ایک ایمرجنسی میٹنگ بھگتانا پڑی, میں ہاتھ منہ دھو لوں پھر نکلتے ہیں. اپنے کپڑے تو لا دے, میں پریس کر دوں. اس نے شوہر کو مخاطب کیا. اب کپڑے پریس کرنے کا وقت نہیں ہے, میں منہ دھو لوں, بس نکلتے ہیں, پھر کپڑے یہ بھی ٹھیک ہیں. نعمان واش روم میں گھس گیا تھا. آئمہ لب بھیج کر رہ گئی. دعوت سے واپسی رات گئے ہوئی تھی. نعمان کا تھکن سے برا حال تھا, اسے صبح آفس کے لیے جلد اٹھنا تھا. پلیز نعمان مجھے کپڑے دے, میں صبح آفس کے لیے پریس کر دوں گی. اسے بستر سنبھالتا دیکھ کر آئمہ نے اس کی منت کی. ارے چھوڑو یار, کل کی کل دیکھی جائے گی. نعمان کا بستر سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا. آئمہ نے بہت مشکل سے ضبط کیا تھا. مسئلہ بہت معمولی صحیح, لیکن اب اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا. اگلے 2-4 دن نعمان کے پیچھے پڑنے کے بعد وہ کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھی. یہ بلو چیک والی شرٹ اور یہ بلیک شرٹ تو ارسلان کی ہے نا, بلکہ یہ گرے بھی. آئمہ بیڈ پر پڑے کپڑوں کے ڈھیر میں سے شرٹس الگ کرتے ہوئے بولی. یہ چند شرٹس وہ ارسلان کو پہنے دیکھ چکی تھی, اس لیے یہ اس کی یادداشت میں رہ گئی تھی. بھائی میرے اور ارسلان کے کپڑے مشترکہ ہی ہیں, ہمارا سائز بھی ایک ہے, تو کبھی یہ فیصلہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ کون سے کپڑے اس کے ہیں اور کون سے میرے. شاپنگ وہ ہی کرتا ہے, کبھی مجھ سے پیسے لے لیے تو کبھی امی یا ابو سے. جو اس کا دل کرتا ہے وہ پہن جاتا ہے. ایک میرے لیے پریس کر دیتا ہے, اگلے ہفتے ہم عدل بدل کر کپڑے پہن لیتے ہیں. جیسے یہ گرے شرٹ اس نے کل پہنی تھی, اس ہفتے کسی بھی دن میں پہن لوں گا. نعمان نے تفصیلی وضاحت دی تھی. آئمہ تو ابھی تک شوق کی حالت میں تھی. پھر میں ان میں سے کیسے الگ کروں, کون سے کپڑے آپ کے لیے رکھوں؟ حد ہوتی ہے بھائی, آپ کے پاس اپنے کپڑے تک نہیں. جو تمہارا دل کرے بھائی رکھ لو. نعمان بھی اب کپڑوں کی گردان سے کچھ عاجز آ گیا تھا. یہ سب ارسلان نے خریدے ہیں نا, اسے واپس دے آئے, اب آپ کی شاپنگ میں خود کر دوں گی. اس نے بیویوں والا استحقاق جمایا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی کہ میں یہ سارے کپڑے ارسلان کو دے دوں؟ پتہ بھی ہے نئے کپڑے خریدنے کے لیے کتنا اماؤنٹ چاہیے ہوگا؟ نعمان نے اس کی قمقلی پر اسے گھورا. کتنے مزے سے اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ سارے کپڑے ارسلان کو دے دے. مجھے پتا ہے کہ نئے کپڑے خریدنے کے لیے ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی,
لیکن اس مسئلے کا کوئی حل بھی تو نکالنا ہے نا. اور آپ فکر نہ کریں, آپ کی جیب پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گی. میرے پاس میری منہ دکھائی کے پیسے ہیں, آپ کی شاپنگ میں خود کر لوں گی. آئمہ فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئی تھی. اپنی منہ دکھائی کے پیسوں سے میرے کپڑے خریدو گی اور پھر ساری عمر مجھے تانے مارو گی کہ اپنی منہ دکھائی میری شاپنگ پر خرچ کر دی. وہ چلے کٹے انداز میں بولا. میں آپ کو ایسی لگتی ہوں, یعنی تانے مارنے والی؟ اس الزام پر تو آئمہ کی آنکھیں ہی بھر آئی. کیا کہہ سکتا ہوں, ابھی تو شادی کی شروعات ہے, جانے آگے تمہارا کیا روپ سامنے آئے. نعمان کٹھور پن سے بولا. میرا روپ تو جانے کب سامنے آئے, آپ کا تو ابھی سے ہی میرے سامنے آ رہا ہے. آئمہ نے بھی طنزیہ وار کیا. شادی کے بعد ہی ان کی پہلی نوک جھونک دی. اچھا بس یار, میں اب سونے لگا ہوں, صبح میں نے آفس بھی جانا ہے. تمہارے بلا وجہ کے شکوے سننے کا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں. لائٹس جلدی سے آف کر دو تو مہربانی ہوگی. نعمان نے کپڑوں کا ڈھیر ایک طرف کر کے اپنے سونے کی جگہ خالی کی اور دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا. آئمہ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتی لب بھینچ کر آنسو پینے کی کوشش کرتی رہی. پیار محبت کے دعووں کی حقیقت اتنی جلد کھل کر سامنے آئے گی, یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. لونگ اور کیئرنگ سے نعمان کا یہ بے مہر سا روپ اس کی آنکھوں کا فرش گیلا کیے جا رہا تھا. اس کا خیال تھا کہ چند لمحے گزرنے کے بعد نعمان کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہو جائے گا. وہ رخ موڑ کر اسے مسکرا کر دیکھے گا. بس اتنی سی بات پر خفا ہو گئی. محبت کے ساتھ اس سے معذرت بھی کرے گا اور آئندہ ایسی گفتگو کرنے سے توبہ بھی. لیکن چند لمحوں بعد نعمان کے مدھم خراٹے کمرے میں گونجے تو آئمہ کی خوش فہمیاں اپنی موت آپ مر گئیں. یہ مرد کتنے سنگ دل ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ لیٹ کر جانے کتنی دیر چپکے آنسو بہاتی رہی اور پھر کب آنکھ لگی اسے خود بھی پتہ نہ چل سکا. صبح آنکھ کھلی تو اس نے بائیں جانب نظر ڈالی. نعمان موجود نہ تھا. آئمہ نے سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا, پھر یکلخت اٹھ کر بیٹھ گئی. 8:20 ہو رہے تھے. نعمان ٹھیک 8 بجے آفس کے لیے نکل جاتا تھا, تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے جگانے کا تکلف کیے بغیر آفس چلا گیا ہے. نعمان پر غصے سے زیادہ آئمہ کو خود پر حیرت ہو رہی تھی. وہ اتنی گہری نیند کبھی نہیں سوتی تھی. ہلکی سی آہٹ پر بھی اس کی آنکھ کھل جاتی. شاید آج وہ اپنے بیڈ روم میں تیار بھی نہیں ہوا تھا. کپڑوں کا ڈھیر بھی اپنے کمرے میں موجود نہ تھا. وہ یقیناً ارسلان کے کمرے میں ہی آفس جانے کے لیے تیار ہوا ہوگا, ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کمرے میں کھٹر پٹر ہوتی اور آئمہ کی آنکھ نہ کھلتی. اب اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ آئمہ کی گہری نیند کا خیال کرتے ہوئے اسے جگائے بنا چلا گیا یا اس نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اسے جگانا ضروری خیال نہ کیا. بوجھل دل کے ساتھ وہ بیڈ سے نیچے اتری. فریش ہو کر کچن میں آئی تو تہمینہ بیگم کچن میں موجود تھی. اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ اس کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے پرشفقت انداز میں دریافت کیا. آئمہ ایک لمحے کو سٹپٹا سی گئی. جانے نعمان نے اس کی طبیعت کے بارے میں انہیں کیا کہا تھا؟ نعمان بتا رہا تھا کہ رات تمہارے سر میں شدید درد تھا. اب کیسا ہے درد؟ جی آنٹی, اب افاقہ ہے. وہ دھیرے سے بولی. چلو اچھی بات ہے, تم بیٹھو, میں تمہارے لیے بھی ناشتہ بناتی ہوں. پلیز آنٹی, مجھے شرمندہ مت کریں, کم از کم میں اپنا ناشتہ تو بنا ہی سکتی ہوں. اچھا بھائی, تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو آج کھیر بنا لو, پھر سنبھال لینا کچن, نہیں روکوں گی تمہیں. آخری بار کھا لو میرے ہاتھ کا پراٹھا, پھر تم ہی ہمیں بنا کر کھلاؤ گی. وہ مسکراتے ہوئے بولی. آئمہ نے بھی مسکرا کر اس بات میں گردن ہلا دی. اتنے دنوں سے وہ خود گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کا اصرار کر رہی تھی, لیکن آج جب اسے ذمہ داری سونپی گئی تو وہ دل ہی دل میں ٹھیک ٹھاک نروس ہو گئی. جانے سسرال میں پہلا کھانا کیسے بنا پائے گی؟ کھیر کے ساتھ تہمینہ بیگم نے اسے مٹن قورمہ بنانے کا کہا. دونوں ڈشز مشکل نہ تھی, پھر بھی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھانا بنایا. مصروفیت کے باوجود دھیان بار بار بھٹک کر نعمان کی طرف چلا جاتا. آج اس کی طرف سے واٹس ایپ پر بھی کوئی میسج موصول نہ ہوا, اور نہ وہ آفس میں کام کے دوران بھی لو یو مس یو جیسے میسج بھیج کر آئمہ کو مسکرانے کا جواز دیتا رہا تھا. آج سارا دن اس کی جانب سے کوئی پیغام موصول نہ ہوا. آئمہ کو اس کی رویے کا دکھ تھا تو دل میں کہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا. آج کے دن کی واحد اچھی بات یہ تھی کہ کھانا لاجواب بنا تھا. سب نے خوب تعریف کی تو آئمہ کی محنت وصول ہو گئی. تہمینہ بیگم نے نعمان کی گھر واپسی میں تاخیر کے بارے میں استفسار کیا تو آئمہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا. نومی کا میسج آیا تھا کچھ دیر پہلے, کہہ رہا تھا کہ کوئی کام ہے, دیر سے گھر آؤں گا. ارسلان جو قریب ہی بیٹھا اپنے سیل فون پر مصروف تھا, اس نے ماں کو جواب دیا. انہوں نے ازبات میں سر ہلا دیا تھا. 1.5-2 گھنٹے بعد نعمان گھر لوٹا تھا. دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے. کہاں کی تیاری ہے بیٹا؟
سب سے پہلے ابا جان نے ہی اس کی خریداری کو نوٹ کرتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ کپڑے خریدے ہیں اپنے لیے ابو، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ حد ہوتی ہے بیٹا، کپڑوں کی کوئی کمی تھی تمہیں؟ شادی کے بعد پہلی خریداری کرنے اکیلے چلے گئے اور بہو کے لیے کچھ لانے کے بجائے اپنے ہی کپڑے خرید کر لائے ہو۔ آئمہ کے پاس جہیز بری کے زیادہ تر کامدار سوٹ ہیں، اسے بدلتے ہوئے موسم کے آرام دہ ملبوسات دلوا لاتے، لیکن تم تو اپنی ہی خریداری بھگتا کر آئے ہو۔ تہمینہ بیگم اس کی خریداری کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنی خفگی بھی جتا رہی تھی۔ میں نے پرسوں 3,000 مانگے تو صاف انکار کر دیا۔ مجھ سے فرما رہے تھے شادی کے بعد ابھی تک ہاتھ نہیں کھلا، اور دیکھیں امی کتنے مہنگے برانڈز کی شرٹ ہے یہ۔ اب تبصرہ کرنے کی باری ارسلان کی تھی۔ آئمہ دل ہی دل میں شرمسار ہو رہی تھی۔ نعمان اپنے گھر والوں کے نرغے میں جو پیشی بھگتا رہا تھا، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ تھی۔ کل سے اب تک شوہر کے لیے دل میں جو خفگی بھرے جذبات پیدا ہو رہے تھے، اب ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب فقط شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جب تھکا ہارا نعمان بیڈ روم میں آیا تو آئمہ نے معذرت کرنے میں ایک لمحہ نہ لگایا تھا۔ معذرت تو مجھے کرنی چاہیے یار، کل تو میں کچھ زیادہ ہی سنا دیا تھا، لیکن اپنی شادی شدہ زندگی کی پہلی لڑائی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ کوئی لڑنے کی وجہ بھی تو ہوتی، کوئی لڑنے کی وجہ بھی ہوتی تو ہم لڑتے اچھے لگتے، کس فضول بات پر خفا ہوئے ایک دوسرے سے۔ وہ مسکراتے ہوئے بیوی کو چھیڑ رہا تھا، وہ بھی مسکرا دی۔ خیر اب دل کچھ مطمئن بھی تھا، کم از کم کپڑوں کا مسئلہ تو حل ہوا تھا۔ وہ رات سونے سے پہلے نعمان کی آفس کی ساری تیاری کر لیتی تھی۔ اس کے کپڑے پریس کر کے ٹائی موزے بنیان میں نکال کر رکھ دیتی، جوتے پالش کر کے چمکا دیتی۔ صبح ناشتہ بنانے کی ذمہ داری بھی اس نے اپنے سر لے لی، سو صبح کا ٹائم خاصا مصروفیت بھرا ہوتا۔ اس وقت وہ نعمان کی تیاری میں کوئی مدد نہ کروا سکتی تھی، سو سارا کام ایک رات پہلے کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا تھا، اور اپنے تئیں وہ ایک عقل مند، سگھڑ اور خدمت گزار بیوی کا کردار بخوبی نبھا رہی تھی۔ لیکن اطمینان و سکون کا یہ وقفہ عارضی تھا۔ کچھ عرصے تک تو نعمان اور ارسلان کی وارڈروب الگ ہی تھی، پھر دوبارہ وہی پرانا مسئلہ سر اٹھانے لگا۔ ارسلان کو نعمان کی جو پینٹ شرٹ چاہیے ہوتی وہ بلا جھجک مانگ لیتا۔ یہ تبادلہ صرف کپڑوں کی حد تک محدود نہ تھا، بنیان، موزے، ٹائیاں، غرض کچھ عرصے میں دونوں کی ہر چیز پھر مشترکہ ہو گئی تھی۔ نعمان تو بیوی کی خفگی بھانپتے ہوئے اپنی چیزیں دیتے ہوئے کچھ ہچکچاتا تھا، لیکن ارسلان من موجی اور لاپرواہ تھا۔ اسے اپنے دوستوں جیسے بھائی کی مجبوری کا احساس تھا نہ سروکار۔ وہ اپنی ازلی بے تکلفی سے اس کی چیزیں برتتا اور برتنے کے بعد واپسی کا تکلف بھی گوارا نہ کرتا۔ آئمہ ہی دھلے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر میں سے نعمان کی چیزیں چھانٹنے میں ہلکان ہوتی رہتی۔ یہ بہن بھائی ایک دوسرے پر ضرورت سے زیادہ حق جتاتے تھے۔ آئمہ کو نعمان کی مالی حالت کا بخوبی اندازہ تھا۔ شادی کے اخراجات کے لیے اس نے آفس سے لون لیا تھا۔ اب ہر تنخواہ پر اچھی خاصی رقم قرضے کی ادائیگی میں کٹتی تھی۔ وہ نعمان سے کوئی فرمائش کرتے ہوئے 10 بار سوچتی، لیکن زویا بلا دھڑک ہر فرمائش بھائی کے گوش گزار کرتی۔ بھائی آلو گوبھی بنی ہے گھر میں، پلیز آفس سے واپسی پر میرے لیے زنگر تو لے کر آئیے گا۔ وہ شام کو نعمان کو فون کھڑکا دیتی، ساتھ ہی آئمہ سے بھی اس کی پسند پوچھتی۔ بھابی آپ کے لیے بھی زنگر کا کہہ دوں یا شورما منگواؤں؟ ارے نہیں، تم بس اپنے لیے منگواؤ، میرا موڈ نہیں ہے، وہ مسکرا کر ڈالتی۔ نہیں بھائی، آپ آلو گوبھی کیوں کھائے؟ ایسی سبزیاں ابو فرمائش کر کے پکواتے ہیں تو ابو ہی کھائیں، یا ابو کا ساتھ دینے کو ان کی مسز کھائے، ہماری کیا مجبوری ہے بھائی؟ وہ مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی ماں کو چھیڑتی۔ تمہارا چٹور پن پورا کرنے کے لیے تمہارا بھائی ہے نا، تم کیوں کھانے لگی آلو گوبھی؟ تہمینہ بیگم بظاہر بیٹی پر خفگی جتاتی، لیکن ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت اور لہجے میں بیٹے کے لیے مان ہوتا۔ نعمان بہن کی فرمائش کبھی نہ ٹالتا تھا۔ یہ اور بات کہ جو وہ زویا کے لیے لاتا، آئمہ کے لیے بھی ضرور لاتا، لیکن آئمہ کو یہ چیزیں بھی خوش نہ کرتی۔ جب وہ نعمان کا احساس کرتے ہوئے اپنی چھوٹی بڑی خواہش اور فرمائش دل میں ہی دبا لیتی تھی، تو نعمان کو بھی تو فضول میں پیسے نہیں لٹانے چاہیے تھے۔ وہ زویا کو بھی تو پیار سے سمجھا سکتا تھا کہ فی الحال ہاتھ کچھ تنگ ہے، روز روز کا فرمائشی پروگرام نشر نہ کرے، لیکن اس نے لاڈلی بہن کو نہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس بار آئمہ میکے گئی تو ماں کے سامنے جلے دل کے پھپولے پھوڑے بنا نہ رہ پائی۔ زندگی کتنی مشکل ہے امی، میں بتا نہیں سکتی۔ میں نعمان کے کپڑے پریس کر کے ہینگ کرتی ہوں اور ارسلان صاحب کا جو جی چاہے مانگ کر لے جاتے ہیں۔ کپڑوں کو چھپا کر رکھنا بھی ناممکن ہے، لیکن اب میں نے نعمان کے بنیان اور موزے وغیرہ چھپا کر رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ ارسلان اپنی چیزیں تو سنبھال کر رکھتا نہیں، یونیورسٹی سے آ کر کہیں جوتے اتار کر پھینکے تو کہیں جرابے، اور صبح نعمان کی سلیقے سے رکھی گئی چیزوں میں سے
اپنی ضرورت کا سامان بلا جھجک لے کر چلا جاتا ہے۔ اب میں بنیان جرابوں پر تو اسے ہاتھ صاف کرنے نہیں دیتی، چھپا کر رکھتی ہوں۔ نعمان کو بھی خاص تاکید کر کے رکھی ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں اپنے مقررہ جگہ سے نکالے اور وہیں پر رکھے، لیکن ارسلان سے کپڑے کیسے چھپاؤں؟ یہ تو ناممکن کام ہے۔ آئمہ نے بولتے بولتے غور کیا کہ ماں اتنی دیر سے بالکل خاموش ہے، تو وہ بھی ایک لہجے کو رکی۔ ماں کے تاثرات دیکھے۔ کیا ہوا امی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ ان کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم میری بیٹی ہو کر اتنے چھوٹے دل کی مالک کیسے بن گئی؟ امی، اس میں چھوٹا دل کہاں سے آ گیا؟ آپ خود بتائیں، کبھی سنا بھی ہے کہ شادی کے بعد بھی دو بھائیوں کی مشترکہ وارڈروب ہو؟ ہاں، تو اس میں ایسی اچنبھے والی بھی کوئی بات نہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزیں برتتے ہیں، شادی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک دوسرے پر بالکل ہی حق نہ جتا سکے۔ امی کی نظر میں اس کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ حق جتانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے امی۔ اب میں نے آپ کو زویا کی جو باتیں بتائی ہیں، آپ تو ان کو بھی جائز قرار دیں گی؟ میں اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کرتے ہوئے 10 بار سوچوں، اور وہ 10 بار فرمائش کرتی ہے تو ایک بار بھی نہیں سوچتی، نہ ہی امی اسے ٹوکتی ہیں۔ اس نے ساس کا بھی شکوہ کر ڈالا۔ عفت بیگم ایک گہرا سانس اندر کھینچ کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے آئمہ، تمہاری ساس تمہیں بنا دیکھے ہی تمہارا رشتہ مانگنے کیوں پہنچ گئی تھی؟ عفت بیگم نے ایک غیر متعلقہ سوال کر ڈالا۔ آپ کو دیکھ کر امی، آپ انہیں پسند آئی تھی؟ اس نے جھٹ جواب دیا۔ میں انہیں کیوں پسند آئی تھی بیٹا؟ مجھ پہ کوئی ایسے سرخاب کے پر تو نہیں لگے جو وہ پہلی ملاقات میں ہی مجھ پر فدا ہو گئی؟ عفت بیگم نے مسکرا کر بیٹی کو مخاطب کیا۔ کھل کر بات کریں نا امی، آپ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں؟ اس نے ذرا سا مسکرا کر ماں کو مخاطب کیا تھا۔ جس تقریب میں تہمینہ بیگم اور میں ملے تھے، وہ تقریب تمہاری پھپھو یعنی میری نند کے گھر منعقد ہوئی تھی۔ میرے لہجے میں تمہاری پھپھو کے لیے جو پیار اور نزہت کے لہجے میں میرے لیے جو احترام تھا، وہ تمہاری ساس کو بہت بھلا لگا تھا۔ اس تقریب میں یکے بعد دیگرے تمہاری سبھی دھدیالی رشتہ دار آئے تھے، اور سب مجھ سے جتنی محبت اور اپنائیت سے ملے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ میں نے ساری زندگی ان رشتوں کو کتنا مان اور مرتبہ دیا ہے۔ تہمینہ بیگم خود اپنے سسرال میں مثالی بہو تصور کی جاتی ہیں۔ وہ ان خواتین سے شاکی تھی جو رشتہ نبھانے کا ہنر نہیں جانتی، اور اس روز بھی ہمارے آس پاس بہت سی محلے دار خواتین ایسی تھی جو اس مقدس محفل میں بیٹھ کر بھی سسرالی رشتہ داروں کی غیبت میں مشغول تھی۔ ہم دونوں نے ایسی خواتین کے طرز عمل پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد تہمینہ بیگم تمہارا رشتہ لے کر ہمارا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آن پہنچی، تو اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ ایسی عورت کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتی تھی جو رشتے نبھانے کے ہنر سے آشنا ہو۔ ان کا خیال ہوگا بیٹی ماں کا پرتو ہوتی ہے، لیکن آج اپنی بیٹی کی باتیں سن کر میں خود سوچ میں پڑ گئی ہوں، میں نے جیسی زندگی خود گزاری، میں اپنی بیٹی کی تربیت اس نہج پر کیوں نہ کر پائی؟ عفت بیگم نے افسوس کے عالم میں خود کلامی کی تھی۔ اب خاموش ہونے کی باری آئمہ کی تھی۔ میں اتنی بھی بری بہو نہیں ہوں امی، یہ تو آپ سے اپنے دل کی باتیں کہہ ڈالیں، ورنہ اپنے سسرال والوں کے سامنے تو کسی بھی بات پر ناگواری کا اظہار نہیں کرتی۔ کچھ لمحوں بعد آئمہ نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تھی۔ یہی اچھی بات ہے بیٹا کہ تمہارے طرز عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دیکھو بیٹا، یہ بہت نازک اور الجھے ہوئے دھاگوں جیسے رشتے ہوتے ہیں۔ اگر شادی کے بعد لڑکی سمجھداری سے کام لے تو سسرال والوں کے دل میں جگہ بنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں۔ پھر تمہارے سسرال والے تو بہت بھلے مانس لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ظالم اور تنگ دل سسرالی رشتہ دار بھی پائے جاتے ہیں جو بیچاری لڑکی کا جینا ہی دوبھر کر دیتے ہیں۔ تم جن معمولی باتوں کو مسئلہ بنا کر پیش کر رہی ہو، یہ میرے نزدیک قطعاً غیر اہم اور معمولی باتیں ہیں۔ عفت بیگم نے بیٹی کی طرفداری کرنے کے بجائے اسے سمجھانے کو ترجیح دی تھی۔ لڑکا اور لڑکی جب شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں تو یہ ملاپ دو خاندانوں کا ہوتا ہے۔ لڑکی کا بھی فرض ہے کہ وہ بیوی کے ماں باپ، بہن بھائیوں سے محبت، عزت اور اپنائیت بھرا سلوک کرے، اور لڑکی سے تو یہ توقع فوراً باندھ لی جاتی ہے کہ وہ روز اول سے ہی سسرالی رشتوں کو اپنا لے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم ارسلان اور زویا سے اتنی محبت کرو جتنی سارا یا حسیب سے کرتی ہو، ظاہر ہے یہ ناممکن ہے، لیکن محبت کے بجائے مروت تو نبھائی جا سکتی ہے نا۔ یہی مروت وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ محبت میں بھی بدل سکتی ہے، بشرطے کہ یہ محبت بالکل ہی یک طرفہ نہ ہو۔ اور جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، تمہارے سسرال والے بھی بامروت اور ملنسار لوگ ہیں۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اچھے لوگ ہیں وہ سب، آئمہ نے تسلیم کیا تھا۔ اور جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر تم پریشان ہو، وہ وقت کے ساتھ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔
خیر سے ارسلان کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے، برسر روزگار ہوتے ہی تمہاری ساس اس کی بھی شادی کر دیں گی، پھر اس کی کپڑے و لتوں کا خیال خود اس کی بیوی کر لے گی۔ اور رہی زویا، تو اس نے کون سا صدا اپنے ماں باپ کے گھر رہنا ہے، لڑکیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہے۔ کل تک تم بھی اپنے بھائی کے کندھے سے لٹک کر فرمائشیں کرتی تھی، اب خیر سے اپنے گھر بار والی ہو گئی ہو۔ عفت بیگم نے مسکرا کر بیٹی کو مخاطب کیا۔ آئمہ بھی دھیرے سے ہنس دی۔ ماں کی باتوں نے سوچ کے کئی در واہ کر دیے تھے۔ پیاری ماں سے اختلاف کی بجائے ان باتوں پر غور کرنا عین عقل مندی تھی۔ آئمہ کو تو ہمیشہ عفت بیگم نے اپنی فرمانبردار اور عقل مند بیٹی کے خطاب سے نوازا تھا، سو وہ اب کیوں عقل سے کام نہ لیتی۔ اس بار سسرال لوٹی تو پلو میں ڈھیر ساری عقل دینے والی باتیں بنی تھی۔ جن باتوں پر وہ پہلے بہت زیادہ جلتی کرتی تھی، اب ٹھنڈے دل سے غور کرنے پر وہ بالکل معمولی باتیں لگنے لگی۔ اس نے نعمان کے ساتھ ساتھ ارسلان کے کپڑوں کی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ جب ملازمہ واشنگ مشین لگاتی تو وہ ارسلان کے کپڑے بھی دھیان سے اکٹھے کر کے دھلواتی۔ جب کپڑے پریس کرنے کی باری آئی تو نعمان کے ساتھ ارسلان کے کپڑے بھی استری کر کے ہینگ کر دیتی۔ ارسلان بار بار منع کرتا، وہ اسے یہ تو نہ کہہ پاتی کہ یہ سارا تردد اس لیے کرتی ہوں کہ صبح کی ہڑبڑی میں تم نعمان کے کپڑے لے کر رفو چکر نہ ہو جاؤ، بس مسکرا کر یہ کہہ دیتی، تم میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو ارسلان، تمہارے کپڑے پریس کر دیتی ہوں تو کوئی احسان تھوڑی کرتی ہوں۔ وہ ازحد ممنون ہو جاتا۔ تہمینہ بیگم بہو پر محبت بھری نگاہ ڈال کر مسکرا دیتی۔ ان کا انتخاب لاجواب تھا۔ وہ آئمہ کو سب سے اتنی اپنائیت بھرا سلوک کرتے دیکھتی تو خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ آئمہ اور زویا شام کا وقت کچن میں اکٹھے گزارتی۔ زویا جو کھانے پینے میں بہت موڈی تھی، اب آئمہ خاص طور پر شام کے کھانے میں اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر کھانا بناتی۔ پڑھاکو زویا جو پہلے صرف کھانے کے وقت کمرے سے نکلتی تھی اور من پسند کھانا نہ پا کر بھائی کو اپنی فرمائش نوٹ کروانے کے لیے فون کھڑکا دیتی، اب رغبت سے آئمہ کے ہاتھ کے بنے نت نئے پکوان کھاتی۔ اکثر تو نیٹ سے کوئی نئی ریسیپی ڈھونڈ کر آئمہ کے ساتھ بنانے کی کوشش بھی کرنے لگتی۔ شکر ہے اسے بھی کوکنگ کا شوق تو پیدا ہوا، تہمینہ بیگم شکر ادا کرتی۔ اور نہیں تو کیا امی، آپ تو گنی چنی چند چیزیں ہی بناتی تھی، جو چیزیں میں بازار سے منگواتی تھی اب وہ بھابھی کے ساتھ مل کر گھر پر ٹرائی کرتی ہوں، تو کوکنگ میں خود بخود دلچسپی پیدا ہونے لگی ہے۔ آلو مٹر، آلو گوبھی اور آلو میتھی جیسی چیزیں بنانے میں خاص مزہ آتا ہے۔ وہ ماں کو مسکرا کر مخاطب کرتی، بیٹا جی سسرال جا کر آلو مٹر بھی پکانے پڑیں گے اور گوبھی میتھی بھی۔ تہمینہ بیگم مصنوعی خفگی سے بیٹی کو گھورتی۔ فکر مت کریں امی، جب لڑکی ایک بار کچن کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دے تو روٹین کے کھانے تو خود بخود ہی بنانے آ جاتے ہیں۔ آئمہ نے مسکرا کر ساس کو تسلی دی۔ ان کی فرمائش پر اب وہ ان کو آنٹی کی بجائے امی کہنے لگی تھی۔ کچن کا خرچہ تو اس کے چٹور پن کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہے، لیکن مجھے اس لیے گوارا ہے کہ چلو اس بہانے یہ کچھ گھرداری ہی سیکھ لے گی، اور یہ سب تمہارا کمال ہے بیٹا، تم ہی اسے کتابی دنیا سے عملی دنیا میں لے کر آئی ہو، ورنہ ہماری تو یہ ایک نہ سنتی تھی۔ تہمینہ بیگم بہو کو مسکرا کر محبت سے کریڈٹ دیتی۔ آئمہ انکساری سے گردن چکا لیتی۔ کچن کا خرچہ بھلے ہی بڑھ گیا تھا، اب نعمان کی جیب پر سے وزن تو کم ہو گیا، ورنہ پہلے زویا کے لیے کچھ لاتا تو زویا کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی لوگوں کے لیے بھی اسے وہی سب لانا پڑتا۔ ہر تیسرے دن کی اس پریکٹس سے اس کا اچھا خاصا خرچہ پڑ جاتا۔ آئمہ نے عقل کا استعمال کر کے اس مسئلے کا خوب حل نکال لیا تھا۔ شادی کے شروع میں تم جن باتوں کو لے کر بہت چڑھتی تھی، اب تمہیں کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ ایک دن نعمان نے مسکرا کر پوچھ ڈالا۔ پہلے میں الہڑ دوشیزہ تھی، اب میں سمجھدار خاتون خانہ ہوں، وہ ہنس کر جواب دیتی۔ ہوگی تم خاتون خانہ بھی، لیکن میرے لیے تو تم فقط جانے جانا ہو۔ نعمان کا موڈ رومانٹک ہونے لگتا، وہ اس کی بات سن کر تمانت بھرے انداز میں مسکرا دیتی۔ آج ایک بار پھر تہمینہ بیگم عفت بیگم کے یہاں سوالی بن کر جا پہنچی تھی۔ اس بار ان کے ہمراہ ان کا بیٹا اور بہو تھے۔ وہ سب ارسلان کے لیے سارا کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ آئمہ نے پہلے ہی گھر والوں کو اپنی ساس کی خواہش سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایک گھر میں دو بہنوں کا رشتہ کرتے ہوئے عفت بیگم کسی قدر ہچکچاہٹ کا شکار تھی، لیکن آئمہ کے ساتھ اس کے سسرال والوں کا محبت بھرا برتاؤ دیکھ کر انہیں حتمی فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی۔ انہوں نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد آئمہ کو اندیا دے دیا تھا کہ وہ سسرال والوں کے ساتھ باقاعدہ رشتہ مانگنے آ سکتی ہے۔ اس وقت آئمہ بات پکی ہونے کی خوشی میں سب کو مٹھائی پیش کر رہی تھی۔ شرمائی لجائی سی سارا تہمینہ بیگم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ تہمینہ بیگم نماز کے لیے اٹھی تو سارا موقع غنیمت جان کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ چند منٹ بعد ہنستی مسکراتی آئمہ بھی اس کی کمرے میں جا پہنچی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میرے سسرال والے میرے حسن سلوک سے متاثر ہو کر میری دوسری بہن لانا چاہ رہے ہیں،
لیکن آج جیسے تمہارا چہرہ لال ٹماٹر بنا ہوا ہے، وہاں گھر میں ارسلان کی بتی سی اندر نہیں جا رہی، تو لگتا ہے دال میں کچھ کالا تھا۔ وہ سارا کو شوق انداز میں چھیڑ رہی تھی۔ تمہارے دیور کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرا رشتہ تمہارے سسرال سے آئے گا۔ سارا نے صفائی دی۔ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے، جب میں گھر آتی تھی تو ارسلان بار بار کیوں آفر کرتا تھا کہ بھابھی اگر نعمان بزی ہے تو شام کو میں آپ کو آ کر پک کر لوں گا۔ میں بے وقوف سمجھتی رہی کہ میں اس کے کپڑے جوتوں کا دھیان رکھتی ہوں تو وہ اس وجہ سے میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ یہاں کے چکر کس خوشی میں لگاتا ہے۔ وہ سارا کو چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ بھکو مت، سارا جھیپی۔ تمہیں نہیں پتا سارا، میں آج کس قدر خوش ہوں، مجھے دیورانی بنانے پر؟ سارا نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، صرف یہ سوچ کر کہ کچھ عرصے بعد ارسلان کے کپڑے جوتے سنبھالنے کی ذمہ داری سے میری جان چھوٹنے والی ہے۔ اس نے پھر سارا کو چھیڑا۔ سارا نے خفگی سے منہ بلا لیا تو آئمہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سارا اور ارسلان کی شادی بخوبی انجام پا گئی تھی۔ نئے نویلے شادی شدہ جوڑے کے اعزاز میں آج نعمان ارسلان کے ماموں کے یہاں دعوت تھی۔ شادی کے اتنے عرصے بعد آئمہ کو اللہ نے خوشخبری سے نوازا تھا۔ ابتدائی مہینے تھے، ڈاکٹر نے ریسٹ کی تلقین کی تھی۔ ماموں کا گھر ویسے بھی شہر کے دوسرے سرے پر تھا، سو تہمینہ بیگم نے آئمہ کو ساتھ لے جانے کے بجائے گھر پر رک کر آرام کی تلقین کی تھی۔ باقی سب گھر والے دعوت پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ممانی کچھ نکتہ چین فطرت کی حامل تھی۔ آئمہ نے بہن کو سب سسرالی رشتہ داروں کے متعلق اچھا خاصا بریف کر دیا تھا۔ آج سارا اپنی تیاری کو لے کر خاصی کانشیس ہو رہی تھی۔ آئمہ پلیز مجھے اپنے کندن والے جھمکے تو دینا، اس سوٹ کے ساتھ میری کوئی جولری میچ نہیں کر رہی۔ سارا بولتی بولتی اس کے بیڈ روم میں آئی تھی، لیکن اندر آتے ہی ٹھٹک کر رکی۔ السلام علیکم نعمان بھائی، ویری سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ آفس سے آ گئے ہیں۔ اس نے نعمان کو دیکھ کر جھٹ معذرت کی۔ وہ موبائل چارجنگ پر لگا رہا تھا۔ سارا کی بات سن کر مسکرایا۔ سوری کی کیا ضرورت تھی بھائی، تمہاری بہن پلس جیٹھانی کا کمرہ ہے، جب مرضی چاہو آ سکتی ہو۔ نہیں نعمان بھائی، بہن تو بس بہن ہوتی ہے، ایک ہی گھر میں شادی کا یہ مطلب تھوڑے ہی ہے کہ ہمارے رشتے بدل گئے ہیں۔ سارا نے مسکرا کر اس کی بات سے اختلاف کیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، نعمان مسکرایا۔ اور کیا، اب دیکھیں نا، مجھ سے شادی کے بعد ارسلان اور آپ ہم زلف بن گئے ہیں، لیکن اصل رشتہ تو بھائی بھائی کا ہے، سو وہی رہے گا۔ سارا نے کیا نکتہ نکالا تھا؟ آئمہ مسکراتے ہوئے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ سارا کو اس کی مطلوبہ جھمکے ڈھونڈ کر دیے تو اسے یاد آیا کہ اسے آئمہ کا آئی لائنر بھی چاہیے۔ پتہ نہیں میرا آئی لائنر کہاں چلا گیا، آئمہ پلیز آئی لائنر بھی دو، اور نیل پالش کے شیڈز بھی چیک کروا دو۔ میں نے تو ذرا کام کی نیل پالش نہیں لی، ایک جیسے ڈھیروں شیڈز جمع کر لیے۔ وہ بے تکلفی سے اس کے میک اپ کے سامان میں گھسی ہوئی تھی۔ آئمہ محبت بھری نگاہوں سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ لاپرواہ سے ہولیے میں مست مگن رہنے والی سارا اب اپنی تیاری کے حوالے سے کیسے فکر مند تھی۔ میک اپ، جولری، میچنگ سینڈلز، غرض وہ اپنی جس چیز سے بھی غیر مطمئن ہوتی بلا جھجک آئمہ سے مانگنے چلی آتی۔ چھوٹی لاڈلی بہن کو آئمہ کیوں کر انکار کرتی؟ انکار کا کوئی جواز تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو محبت سے اسے اس کی مطلوبہ چیزیں نکال کر دیتی اور سارا کو تیار دیکھ کر اس سے زیادہ خوش ہوتی۔ لیکن آج نعمان کی موجودگی میں سارا کو سامان دیتے ہوئے یکدم ایک خیال دماغ میں آیا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ کتنا چڑھتی تھی جب ارسلان نعمان کی چیزیں برتتا تھا۔ اگر امی اسے عقل نہ دلاتی اور وہ اپنی روش برقرار رکھتی تو آج نعمان کے سامنے شرمندگی سے دوچار ہونا پڑتا۔ جس دھڑلے سے ارسلان اپنے بھائی سے چیزیں مانگتا تھا، آج اسی بے تکلفی سے سارا بھی تو اس کی چیزیں برت رہی تھی۔ امی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر اس وقت اپنا ظرف بسی نہ کرتی تو آج کتنی خفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے دل ہی دل میں پیاری ماں کا شکر ادا کیا تھا۔ یہ ماں تھی جس نے سمجھایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی غیر اہم باتوں کو سر پر سوار کرنا اور ان پر جلنا کوڑنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شادی کے بعد لڑکی اپنا دل اور ظرف وسیع کر لے تو سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانا کچھ اتنا مشکل کام بھی نہیں، بشرطے کہ سسرال والے بھی معقول اور ملنسار ہوں۔ آئمہ خوش قسمت تھی کہ اس کے سسرال والے بھی بھلے مانس لوگ تھے۔ ماں کی باتوں پر عمل کر کے اس نے ان بھلے لوگوں کو اپنے حق میں مزید بھلا کر لیا تھا۔ ہاں، سارا ابھی اس گھر میں نئی تھی۔ آج کل اسے زویا سے کچھ مسئلے تھے۔ زویا لاپرواہ اور موڈی تھی، گھر کے کاموں میں اتنا ہاتھ نہ بٹاتی۔ آئمہ کو ساس کی ہدایت کی وجہ سے بیڈ ریسٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ گھر کے کاموں کی زیادہ ذمہ داری سارا کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ آئمہ نے نوٹ کیا تھا کہ زویا سے بات کرتے ہوئے سارا کے لہجے کی شگفتگی کم ہونے لگتی ہے۔
اب اسے سارا کو سمجھانا تھا کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے سے گھر کا سکون قائم رہے تو ایسی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی عین دانش مندی ہے۔ اس بار وہ سارا کو سمجھانے کی ذمہ داری ماں پر نہیں ڈالے گی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے سارا کی ٹریننگ کرنا اب اس کی ذمہ داری تھی، اور اسے پوری امید تھی کہ وہ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا لے گی۔ So listeners, this was the end of the novel چھوٹی چھوٹی باتیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔